وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ مرزا اعظم بیگ کے پوتے مرزا احسن بیگ صاحب نے بیعت کی درخواست کی۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، بیعت اگلے جمعہ کو کر لینا، مگر یہ یاد رکھو کہ بیعت کے بعد تبدیلی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر بیعت کے بعد اپنی حالت میں تبدیلی نہ کی جاوے تو پھر یہ استخفاف ہے۔ بیعت بازیچہ اطفال نہیں ہے، در حقیقت وہی بیعت کرتا ہے جس کی پہلی زندگی پر موت وارد ہو جاتی ہے اور ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر ایک امر میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ پہلے تعلقات معدوم ہو کر نئے تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم مسلمان ہوتے تو بعض کو ایسے امور پیش آتے تھے کہ احباب رشتہ دار سب سے الگ ہونا پڑتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے ساتھ اسلام سے پہلے ملتے تھے، بلکہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے منصوبہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جاوے اور کچھ روپیہ بھی بطور انعام مقرر کیا۔ حضرت عمر اس کام کے لیے منتخب ہوئے، چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کو تیز کیا اور موقع کی تلاش میں رہے۔ آخر حضرت عمر کو پتہ ملا کہ آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، چنانچہ یہ کعبہ میں آ کر چھپ رہے اور انہوں نے سنا کہ جنگل کی طرف سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی ہے اور وہ آواز قریب آتی گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے سجدہ میں اس قدر مناجات کی کہ مجھے تلوار چلانے کی جرأت نہ رہی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ آگے چلے، پیچھے پیچھے میں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاؤں کی آہٹ معلوم ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا کہ عمر۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، نہ تو دن کو میرا پیچھا چھوڑتا ہے اور نہ رات کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ اب آپ بد دعا کریں گے، اس لیے میں نے کہا کہ حضرت آج کے بعد آپ کو ایذا نہ دوں گا۔ عربوں میں چونکہ وعدہ کا لحاظ بہت بڑا ہوتا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کر لیا، مگر دراصل حضرت عمر کا وقت پہنچا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گزرا کہ اس کو خدا ضائع نہیں کرے گا، چنانچہ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور پھر وہ دوستیاں، وہ تعلقات جو ابو جہل اور دوسرے مخالفوں سے تھے یک لخت ٹوٹ گئے اور ان کی جگہ ایک نئی اخوت قائم ہوئی۔ حضرت ابو بکر اور دوسرے صحابہ ملے اور پھر ان پہلے تعلقات کی طرف کبھی خیال تک نہ آیا۔ غرض اس سلسلہ میں جو ابتلاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، بہت سی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اور بہت سی موتوں کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ان انسانوں میں جو اس سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں ان میں بعض بزدل بھی ہوتے ہیں، شجاع بھی ہوتے ہیں، بعض ایسے بزدل ہوتے ہیں کہ صرف قوم کی کثرت کو دیکھ کر ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ انسان بات کو تو پورا کر لیتا ہے مگر ابتلا کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یعنی کیا لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایمان لائیں اور امتحان نہ ہو؟ غرض امتحان ضروری شے ہے۔ اس سلسلہ میں جو داخل ہوتا ہے وہ ابتلا سے خالی نہیں رہ سکتا۔ ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں
کہ وہ ایک طرف ہیں اور باپ الگ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔